اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بری محمد دعائے پروردگار عالم آپ کی سلیم ترین عبادت پر اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ رب العزت نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. خصوصاً مولانا غلام حسین صاحب، حاجی احمد قضا صاحب اور جتنے باقی حضرات نے میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں، اللہ رب العزت نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بے اولاد مومنین کو اللہ اولاد نرین عطا فرمائے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند کر صلوات دیں. اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا. لوگوں کا امام بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ہم جس کو امام بنا دیں تمہارا کام ہے اس امام کی اطاعت کرنا. ہم اس وقت سچے ہوتے ہیں جب ہماری بات واقعے کے مطابق ہو. مجھے احساس ہے کہ گفتگو کافی مشکل ہوتی ہے، پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اس وقت صدیق یا سچے ہوتے ہیں جب ہماری گفتگو واقعے کے مطابق ہو، اور امام کو واقعے سے مطابقت رکھنا ضروری نہیں، بلکہ امام جو بات کہہ دے واقعے کو اس کے مطابق ہونا پڑتا ہے. ابھی بھی جو مومنین نہیں سمجھ سکے، کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے، کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے، لیکن جب صدیقہ کی زبان پہ آیا کہ کل کپڑے درزی لائے گا، تو ہے یعنی کپڑے درزی کو باقاعدہ تو دیے نہیں تھے، لیکن جب زبان پہ آ گیا کہ کل کپڑے درزی لائے گا، تو اب کوئی بھی ہو، کوئی عہدہ رکھتا ہو، رضوان جنت ہو، ملک ہو، فرشتہ ہو، کوئی ہو، چاہے سید الملائکہ ہو، اسے درزی بن کے آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ کی زبان پہ لفظ درزی ہے. بی بی نے کہہ دیا کہ درزی کپڑے لے گا. اچھا، میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ
اگر وہ آ کر کہتا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہ زیادہ فضیلت تھی، یا آ کر کہے کہ میں درتی ہوں، یہ زیادہ فضیلت ہے؟ رضوان جنت، تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ رضوان جنت کپڑے لایا، نہیں تو رضوان جنت صحیح، لیکن دروازے پہ آ کے درزی کہنا ہے، اس لیے کہ بی بی کی زبان پہ لفظ درزی آیا ہے، بی بی کی زبان پہ لفظ درزی آیا ہے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہماری جدہ کو خلق فرمایا تو اللہ نے انبیاء، انسان، جن، طائر یعنی پرندے، وحوش یعنی درندے، وحشی جانور، ملائکہ، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر سجدہ کی اطاعت کو واجب کیا۔ امام فرماتے اس وقت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک سیدہ کی محبت کا اقرار نہ کرے، دل میں حب سیدہ نہ رکھتا ہو، بی بی کی عقیدت نہ رکھتا ہو۔ اور ذرا دیکھو ان کی عصمت کبریٰ اس آیت سے ثابت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی آپ کو جو کچھ دیں وہ لے لو، جس سے روکیں وہ کھلاؤ۔ توجہ ہے؟ آپ نے توجہ فرمایا، جو چیز نبی تمہیں دے لو، جس سے رسول روکے روک دو۔ اس سے عصمت کبریٰ ان کی ثابت ہے، 14 کی عصمت کبریٰ ثابت ہے۔ اب اگر کوئی رسول فرمائے کہ میں 2 چیزیں تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، یا یوں کہوں کہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میری میراث ہے، اہل بیت میرے وارث ہیں۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ تھوڑی سی مشکل بات آ رہی ہے نوجوان دوستوں کے لیے، تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اچھا، جب اہل بیت چلتے تھے تو قرآن کو پاکٹ میں رکھتے تھے، جیب میں؟ یہ ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے جہاں پہ قرآن رکھا ہوتا تھا وہاں ساتھ بیٹھے رہتے تھے، تو کیا مطلب ہے؟ مفکرین لکھتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی اور ان نے عمل بعد میں کیا، کبھی ان نے عمل پہلے کیا اور قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ بس زیادہ سہمت نہیں دوں گا، آیت نجوہ پہلے نازل ہوئی، مولا علی نے عمل بعد میں کیا۔ اور اہل سنت مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ آیت نجوہ وہ واحد آیت ہے جس پر علی کے علاوہ کسی اور نے عمل کیا ہی نہیں۔ آیت نجوہ پہلے نازل ہوئی، علی نے عمل بعد میں کیا۔ علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ میں قربان دوں اس مفکر کے جس نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کہتا ہے سائل مسجد کے در پہ آیا، اس نے سوال کیا، اس کے سوال کو کسی نے نہ سنا، وہ مسجد کے در سے لوٹنے لگا، پروردگار تیرے در پہ آیا تھا، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ ہوا نے یہ پیغام علی کے پاس پہنچایا، علی رکوع کی حالت میں تھے، نہ سائل نے در کو چھوڑا، نہ علی نے نماز کو چھوڑا۔ سائل نے سوال کیا، علی نے انگوٹھی اتاری، فضا کے حوالے کی، فضا لے کے آئی، آ کر سائل کے ہاتھ پہ رکھی، سائل انگوٹھی لے کر دھوئیں دیتا رہا، علی نماز پڑھتے رہے، اللہ میرے پیر علی کا قصیدہ بنا رہا۔ اللہ اکبر۔
رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، نہ سائر نے در کو چھوڑا، نہ میرے آقا نے نماز کو توڑا۔ سبحان اللہ۔ سائل انگوٹھی لے کر دعائیں دیتا رہا، میرے آقا علی نماز پڑھتے رہے، اللہ میرے پیر علی کا قصیدہ بناتا رہا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ کتنی شان ہے ان کی، جن کی شان میں اللہ قصیدے بنائے۔ تیرا اور میرا بنایا ہوا قصیدہ اور ہے، کسی شاعر کا تخیل اور ہے، اور جو اللہ ان کی شان میں قصیدے بناتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور ذرا سنو تو صحیح، اللہ فرماتا ہے اے آدم نہ تو ہوتا نہ تیرا علم ہوتا، اے نوح نہ تو ہوتا نہ تیرا علم ہوتا، اے موسیٰ نہ تو ہوتا نہ تیری ہیبت ہوتی، اے عیسیٰ نہ تو ہوتا نہ تیرا زہد ہوتا، اے یحییٰ نہ تو ہوتا نہ تیرا کمال ہوتا، اے یوسف نہ تو ہوتا نہ تیرا جمال ہوتا، اور جبریل تو بھی سن لے، نہ تو ہوتا نہ تیرے سر پہ ملائکہ کا تاج ہوتا، اے اسرائیل نہ تو ہوتا نہ تیرا ارواح پہ راج ہوتا، نہ توریت ہوتی، نہ زبور ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ قاری ہوتا، نہ کوثر ہوتا، نہ ساقی ہوتا، نہ کل صراط ہوتی، نہ پیمانہ ہوتا، نہ میزان ہوتا، نہ اول ہوتا، نہ آخر ہوتا، نہ ظاہر ہوتا، نہ باطن ہوتا۔ میں نے اول و آخر کو، ظاہر و باطن کو، حتیٰ کہ دھرت و سرا سے لے کر عرش اولیٰ تک کو بنایا ہے، تو ان پانچ کے صدقے جو چادر کے نیچے ہے، پانچ کے صدقے چادر کے نیچے ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح ان کی شان میں قصیدے اللہ نے کیسے پڑھے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے لا احبنی لا تحافظ، کہ اگر لو احبنی جبل لا تحافظ، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سید رضی شریف نے جن نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، ان نے اس حدیث کی تفسیر لکھی، تشریح لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مولا علی کا چاہنے والا ہوگا اس کو مشکلات اور مصیبتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لو احبنی جبل لتحافظ، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سید رضی نے کیا لکھا کہ مومن کو مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا، مصیبتوں سے ٹکرانا ہوگا، مصیبتوں کا مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی سید رضی شریف کی اس تشریح پہ حاشیہ لگاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سید رضی نے ابتدائی معانی بیان کیے ہیں، جو اس حدیث کا کمال ہے وہ کچھ اور ہے۔ بات بڑی سی مشکل آتی، جو اس حدیث کا کمال ہے وہ کچھ اور ہے۔ لو احبنی جبل لتحافظ، کہ اگر پہاڑ مجھ سے محبت کریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن مجید میں پہاڑ آپ کے ساتھ ہیں، پہاڑی پہ جا کر قرآن رکھیں، وہاں پہ تلاوت کریں، پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آیت اللہ نے لکھا کہ یہ کتابی شکل ہے قرآن کی، اللہ جس قرآن کی بات کر رہا ہے وہ کیفیت، قرآن ایک ہی ہے، یہ کتابی کیفیت ہے۔ جو اللہ بات کر رہا ہے وہ نورانی کیفیت کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ مثال دیے بغیر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ آپ بلب لے جا کر جو 11,000 وولٹیج کی تاریں گزر رہی ہیں اس سے جوڑیں، بلب تاریں لگی ہوئی 11,000 وولٹیج تاریں
جو ہے ان سے بلب ادارے جوڑے، بلب جلے گا بلب میں بٹ سے تے چھوڑا نالے ہوئی گھٹے سے نال ملے گا سے جو چھوڑنے لگے گا. فرماتے ہیں یہی مثال لے لو قرآن کی نورانی کیفیت ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے دیکھا کہ اس کی نورانی کیفیت کو نور ہی برداشت کرے گا. قرآن کی نورانی کیفیت کو نور برداشت کرے گا. اللہ نے محمد کے نور پہ بشریت کا لبادہ اڑا، رسول خدا کو بھیجا، نورانی کیفیت. اب پھر مثال آگے بڑھتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں محکمہ کیا کر کے دیتا ہے؟ اس 11,000 وولٹیج کی تاروں سے ٹرانسفارمر لگاتے ہیں. ٹرانسفارمر زیادہ بجلی لیتا ہے اور پھر جیسے جیسے آگے ضرورت ہوتی ہے اتنی دیتا ہے. آیت اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ نے رسول کو بھیجا کہ قرآن کی نورانی کیفیت کو محمد کا قلب برداشت کر سکتا ہے اور پورے کا پورا قرآن نورانی کیفیت میں لے کر پھر آگے دیکھے گا. جس کو جتنی ضرورت ہوگی اتنا دیتا چلے جائے گا. کسی کو ایک آیت کی ضرورت، کسی کو ایک سورہ کی ضرورت، کسی کا قلب ایک آیت بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو دیکھے گا کہ اس کا دل میرے دل جتنا مضبوط ہے اس کو ایک آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کا علم دے گا. وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی علی کے بھی ابھی طالب ہے کہ جس کا دل میرے دل کی طرح، جو میرا دل نورانی کیفیت کو برداشت کر رہا ہے اسی طرح علی کا دل بھی برداشت کر سکتا ہے. مجھے ایک بات پہ مطمئن ہوں کہ مشکل کو سننے کے بھی آپ ماشاءاللہ آبادی ہو چکے ہیں. پہلے تو خوش بات بڑی کڑوی لگتی تھی، اب مشکل بات بھی. شام پہ آیت اللہ جوادی ہم فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی نورانی کیفیت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح علی کی ولایت کی نورانی کیفیت کو جو امام فرمان ہے لو احبنی جبل لتحفت، پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. فرماتے ہیں اسی طرح علی کی ولایت کی نورانی کیفیت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ رسول نے پہلے نماز سکھائی لوگوں کو، پھر قرآن سکھایا، پھر روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، خمس کا حکم دیا، تاکہ لوگوں کا دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ علی کی ولایت کو برداشت کر دے. جب رسول نے دیکھا کہ اب یہ لوگ اس قابل ہو چکے ہیں، تب خون غدیر پہ روک کے ان لوگوں کو بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. یہ علی کی ولایت کی نورانی کیفیت مراد ہے. جس طرح قرآن کی نورانی کیفیت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح علی کی ولایت کی نورانی کیفیت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آؤ دوستو ذرا دیکھو کہ جب یہ ولایت ہمارے دل میں سما گئی، مولا علی کی ولایت کا نور ہمارے دل میں آ گیا، یا یوں کہوں کہ ہمارا دل اس ولایت سے منور ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، یہ عبادت، یہ مجلس، یہ ازاداری، یہ ماتداری، سب عبادت ہے نا، سب عبادت. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو ہے نا، کیوں کر رہے ہیں؟
ایک اللہ راضی ہو جائے، دوسرا جنت بھی مل جائے. یہ آپ کے دل کی بات کرنا ہے. وہ ہستیاں اور ہیں جو کہتی ہیں پروردگار تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تو لائق عبادت ہے. مفکر نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ علی اس وقت کہہ رہے تھے اور جنت کے لالچ میں کرتے کیسے. علی اس وقت عابد تھے جب جنت بنی نہ تھی. ابھی جنت تو خلق ہی نہ ہوئی. اس وقت علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہم نے کوئی عبادت کی، ہمارے رکوع کو دیکھ کر ملائکہ نے رکوع سیکھا، ہمارے قیام کو دیکھ کر ملائکہ نے قیام سیکھا، ہماری تحلیل و تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح سیکھی، ہماری عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت سیکھی. تو توجہ، ہم عبادت، یہ عبادتیں، یہ سارے اعمال کیوں کرتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، 14 بھی راضی ہو جائے، جنت بھی مل جائے. جنت کون دے گا؟ اللہ دے گا. تقسیم کون کرے گا؟ کب آپ ہی بن گئے. جنت کا ٹکٹ کون دے گا؟ علی ابن ابی طالب. توجہ رہے، کون دیں گے؟ مولا علی. اللہ نے ان کو جنتیت دی ہے، اللہ نے فرمایا ہے. اور آج امام سے ہارون نے پوچھا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کی تقسیم علی کریں گے، دلیل کیا ہے؟ آخر امام نے ارشاد فرمایا رسول کی حدیث کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق. یا علی تیری محبت ایمان ہے. جو ہے کون فرما رہے ہیں؟ آٹھویں امام دلیل دے رہے ہیں جنت و جہنم کی تقسیم پہ. یا علی تیری محبت ایمان، تیرا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنت کا ٹکٹ جو ہوگا وہ لکھا ہوا جناب یہ کچی شادی کا ٹکٹ ہے، یہ قلب عباس کا ہے، یہ عرفان حیدری کا ہے. اوپر ہمارا نام، ہماری غلطیاں لکھی ہوئی ہوگی، اور بھی باری باری جنت کا ٹکٹ لیتے جاؤ، آگے رضوان جنت کو دکھا کے جنت میں داخل ہو جاؤ. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ملے گا ٹکٹ یا ابھی مل چکا ہے؟ معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نے سوال کیا، مولا کہ جنت کا ٹکٹ ابھی مل چکا ہے یا بعد میں ملے گا؟ معصوم نے فرمایا یہ بتا تیرے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا مجھے ایمان ہے، میں علی کرتا بھی ہوں، میری زبان پہ بھی مولا ہے، میرے دل میں بھی مولا ہے. امام نے فرمایا یہ تو تیرے دل میں مولا ہے، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. یہ جو محبت علی آپ کے دل میں ہے، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. ٹکٹ آپ کو مل چکا ہے. معصوم نے فرمایا ٹکٹ مل چکا ہے، بس ایک خیال کرنا ہے کہ جنت کے دروازے تک جاتے جاتے ٹکٹ کو گم نہ کر دیں. اس کو سنبھال کے لے جانا، اس کی حفاظت کر کے لے جانا. مولا ہم کیسے حفاظت کریں اس جنت کے ٹکٹ کی؟ فرمایا جیسے قبیلہ بنو حمدان والوں نے کی. قبیلہ بنو حمدان والے کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے جنت پہ ہوں گا اور قبیلہ بنو حمدان والے آئیں گے تو میں علی کہوں گا پروردگار ان پر سلامتی اور رحمت نازل ہوں، اور قبیلہ بنو حمدان والوں جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. مولا ان قبیلے بنو حمدان والوں کی کون سی ایسی نیکیاں ہیں
امام نے فرمایا اگر قبیلہ بنو ہمدان کا 1000 آدمی آپ کے اسٹور میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں گے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ حق کی عبادت کون ادا کر سکتا ہے؟ جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ امام نے فرمایا دوسرا کام ان کا کہ ان نے محبت علی میں مصیبتیں تو چھینی، محبت علی میں اپنے بچوں کو شہید تو کرایا، لیکن میری محبت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور قبیلہ بنو ہمدان والوں کے بارے میں ملتا ہے کہ 4-5 سال میں جو بچے ہوتے تھے، ظالم ان بچوں کو اٹھا کر زندہ دیواروں کے ساتھ مارتے۔ جب ان بچوں کی مائیں دیکھتی تھی ان کا ذہنی توازن ختم ہو جاتا، وہ کہتے، لیکن اس کے باوجود محبت علی سے پیچھے نہیں۔ کربلا میں شہید ہیں حضرت بریر حمدانی، معصوم فرماتے ہیں بریر حمدانی جیسا قاری قرآن پورے عرب میں نہیں ہے۔ اتنے بڑے قاری قرآن تھے، اتنی پیاری تلاوت کیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو ہمدان علیہ کون سے 2 کام، ایک عبادت اور دوسرا مصیبت کے ساتھ۔ یہ 2 کام اگر ہم بھی کر لیں تو جنت کا ٹکٹ محفوظ ہو جائے گا، جنت کے ٹکٹ کی حفاظت ہوگی، اس کو ہم لے جا کر جنت کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں اور پار بھی ہو سکتے ہیں۔ جب امام نے کہا تھا نا ہارون کے دربار میں کہ یہ حدیث دلیل ہے، میرے جد علی جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے، امام باہر ایک جانے والا بھی ساتھ تھا۔ جانے والے نے پوچھا مولا آپ تو ہوں گے جنت کے دروازے پہ، ہم پل صراط کیسے کراس کریں گے؟ دل لینا کراس کرا دیں، ہم پل صراط کیسے کراس کریں گے؟ امام نے فرمایا یہ جواب تھا دربار کی نوعیت کے مطابق، اب تم اکیلے ہیں تم سن جواب۔ امام نے فرمایا پل صراط سے پہلے جہنم کی 70 گھاٹیاں ہوں گی، جب ہمارے چاہنے والے آئیں گے ہر گھاٹی پہ ہم موجود ہوں گے۔ ایسے امام ملے اور ہم ان کی اطاعت نہ کریں، ہم ان کی معرفت حاصل نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں ہر گھاٹی پہ ہم موجود ہوں گے، ہر گھاٹی سے ہم اپنے چاہنے والے کا ہاتھ پکڑ کے کراس کریں گے۔ جب جہنم جوش میں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے ٹھنڈی ہو، یہ ہمارا ہے، اپنی آگ کی تپش کو آہستہ کر، یہ ہمارا ہے۔ اور جب ہمارا کوئی دشمن آئے گا ہم کہیں گے لٹ، یہ تمہارا ہے، اس کو لے لے یہ تمہارا ہے، اس کو جانے دے یہ ہمارا ہے۔ اور ذرا دیکھو قبیلہ بنو ہمدان کی ایک عورت نے جرأت کی، آئی امیر شام کے دربار میں آگے کہنے لگی کہ کیوں ہمارے قبیلے پہ ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ ہے کہ یہ محبت علی کی وجہ سے اتنا ظلم و ستم تم پہ ڈھایا جا رہا ہے، اور میں نے اپنے ہر گورنر کو حکم دیا ہے۔ کچھ گفتگو ہوئی اور میرے شام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے فوجیوں سے کہوں گا کہ تجھ پہ ظلم نہیں کریں گے۔ جب یہ جملہ سنا معرفت امام رکھتی تھی، دیکھ کے کہنے لگی میں تیری ایسی عدالت پر لعنت بھیجوں گا، میں تیری اس عدالت پر لعنت بھیجتی ہوں کہ جو میرے لیے ہو اور باقی افراد کے لیے نہ ہو۔ میرے پین کیا دیکھ کے کہتی اللہ رحمت نازل کرے اس مدفون پر جس کے دفن ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت بھی دفن ہو گئی۔ امیر شام دیکھ کے کہتے اس سے تیری مراد کیا ہے؟ کہنے لگی اس سے مراد علی جب میں بھی جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد عدالت بھی چلی گئی۔ دیکھ کے کہتے ہیں کیسے؟ کہنے لگی جس طرح تیرے پاس شکایت لے کر رہی ہوں
اسی طرح ایک گورنر کی شکایت علی کے پاس لے کے گئی تھی. علی کے دور حکومت میں مولا علی مصلی عبادت کی طرف جا رہے تھے. میں نے شکایت کی, امام نے جیب سے رکا نکالا, اس گورنر کی معذوری کا حکم لکھا اور رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا. دیکھ کے کہتی ہے تو عدالت چاہ رہا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اور جو علی عدالت دکھا رہے تھے اللہ کو وہ عدالت پسند ہوتی, وہ عدالت پسند ہوتی ہے. اور آپ کا کردار ہے. آج ہم دیکھتے ہیں آج کے بہت سارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, خود پڑھنے والوں کو, خود بانیان کو, خود مومنین کو, احمد شیخ مسار, کتنی ایجنسیاں ہمارے اندر آ گئی اور ہمیں آپس میں لڑایا. بھائی کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن. آؤ ذرا دیکھو اس دور میں بھی یہ تھا, لوگوں کو خریدا جاتا تھا. لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا تھا نا پکا, جو حقیقی معرفت امام رکھتا تھا, وہ کبھی نہیں بکا. کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں. حضرت دارمیہ خطیب علی کی چاہنے والی, علی کی شان میں قصیدے پڑھتی ہے. 4 بیٹے تھے کل, 4 کے 4 علی پہ قربان کر دیے. جنگ صفین میں 4 کے 4 بیٹے مولا علی پہ قربان کر دیے, اور بیٹوں کی لاشوں پہ کریا بھی نہیں کیا, روئی بھی نہیں, ماتم بھی نہیں کیا. اور اس طرح کی میں آج بھی موجود ہے ایران میں. جب مدافعین حرم دختر علی ان کے لاشیں آتے ہیں نا, بہت ساری موقع میں نے دیکھے ہیں انٹرویو, وہ روتی نہیں ہے نہ کسی کو رونے دیتی ہے. وہ کہتی ہیں جب بیٹے کو علی کی بیٹی پہ قربان کر دیا تو اب رونے سے میں اس قربانی کی اہمیت کو کیوں گھٹوں. نہیں, یہ علی کی بیٹی پہ قربان ہو گیا, یہ علی کے بیٹوں پہ قربان ہو گیا. دارمیہ خطی نے بھی 4 بیٹے قربان کیے مولا علی پہ. توجہ چاہتا ہوں جملے پر. امیر شام نے اس کے چرچے سنے ہوئے تھے, دل کیا کہ ملاقات ہو. حج کا موسم آیا, قافلے چلے, قافلے میں دارمیہ خطی ہے. امیر شام اساسی چلا, امیر شام نے قاصد بھیجا کہ جاؤ دارمیہ سے کہو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دارمیہ کو پیغام ملا. دارمیہ دیکھ کے کہتی ہے میں تو ملاقات نہیں کرنا چاہتی, میں شوق رکھتی ہوں, ہاں وہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹائم ملاقات کا وقت طے ہوا, ملاقات ہوئی. کچھ دارمیہ کے چاہنے والے ساتھ تھے, ساتھی ساتھ تھے, کامل ایمان مومن ساتھ تھے, ادھر سے اس کے حوالے تھے. ملاقات ہوئی. جب ملاقات ختم ہوئی, گفتگو ختم ہوئی, امیر شام دیکھ کے کہتا ہے دارمیہ یہ بتاؤ اگر میں تجھے کچھ عطا کروں تو قبول کر لو گی؟ اب اس معرفت رکھنے والی مسعود کا جملہ سنو, یہ جملہ آپ کے سروں سے نہ گزر جائے, توجہ چاہتا ہوں. امیر شام نے کہا اگر میں تجھے کچھ عطا کروں تو قبول کر لو گی؟ دارمیہ دیکھ کے کہتی ہے قبول تو کر لوں گی پر تو رہے گا, علی علی رہے گا. تو رہے گا, علی علی رہے گا. دیکھ کے کہتے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دارمیہ کو عطا کر دو. 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں عطا ہوئی. اس نے اپنی سیاست کو تبدیل کیا, ڈپلومیسی چینج کی, انقلاب کی, مکاری پہ آیا. دیکھ کے کہتے دارمیہ یہ بتاؤ اگر آج علی ہوتے تو یہ اتنا دیتے؟ دیکھ کے کہتی ہے کیسی باتیں کرتا ہے, آج اگر علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے, 1 روپیہ بھی نہ دیتے. دیکھ کے کہتے ہیں کیوں, وجہ کیا ہے؟ جلال نے آ کے کہنے لگی او امیر شام, علی بیت المال کا پیسہ غریبوں پہ خرچ کرتے تھے, تیری طرح
والا ہوتا ہے وہ کبھی بک نہیں سکتا. بڑی بڑی ایجنسیاں آتی ہیں, کبھی علی کا چاہنے والا کبھی نہیں بکے گا. بس میرے محترماؤ ذرا دیکھو, جب صحیح معرفت امام ہو, صحیح شیعہ ہو, معرفت امام میں غرق ہو, ڈوبا ہوا ہو, تو وہ جب آتا ہے دشمنوں کے سامنے اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تلوار, کرنے لگتے ہیں شہید, تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے نہیں مارو, پہلے میرے بیٹے کو شہید کرو. وجر بن ندی علی کا حقیقی شیعہ, معرفت امام رکھنے والا, کہنے لگا پہلے میرے بیٹے کو شہید کرو. میں کہا ٹھیک ہے, یہ شک تو ہمیں منظور ہے, اس لیے کہ تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے مارا جائے گا تو تڑپے گا, تیرے دل میں اور داغ لگیں گے, تیرا دل اور زخمی ہوگا, لیکن یہ تو بتا یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ اور تم نے کہا کہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اپنے ایمان پہ یقین ہے کہ میرا ایک بیٹا نہیں پورا کنبہ بھی مار دیا جائے تو میں محبت علی سے پیچھے نہیں ہٹوں. لیکن ڈرتا ہوں بیٹے کے حوالے سے کہ بیٹا مجھے تڑپتا دیکھ کر کہیں محبت علی سے پیچھے نہ ہٹے. میں نے صرف اپنا ایمان تو نہیں بچانا, بیٹے کا ایمان بچانا بھی تو لازم ہے. جو اس منزل پہ ہوتا ہے, اس جملے کو توجہ سے سننا ہے, اس منزل پہ جو ہوتا ہے نا, پھر دیکھ کے کہتے ہیں کرامت, یہ صاحب کرامت ہے. کون؟ خود. اس منزل پہ جو ہوتا ہے دیکھ کے ان ظالموں سے کہتا ہے کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے غسل کی اجازت دو. میں کہا کیوں؟ اور تو کہنے لگا اس لیے کہ میرے امام نے مجھے حکم دیا تھا, فرمایا تھا, بشارت دی تھی کہ وہ جو تو شہید ہونے سے پہلے غسل کرے گا. انہوں نے کہا نہیں, اس بات کو تو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے, علی کے فرمان کو تو ہم غلط ثابت کرتے رہیں گے, ہم تمہیں غسل کی اجازت نہیں دیں گے. علی کا حقیقی شعر, علی کا حقیقی عاشق اپنے ہاتھوں دعا کے لیے بلند کرتا ہے, پروردگار یہ اجازت نہیں دے رہے تو کیا ہوا, تم تو میرا خالق ہے. حکم بھی تو اس کا تھا جس کو تو نے امام بنایا, بس دست دعا کا بلند کرنا تھا. شیعہ نے حیدر قرار, تیز آندھی چلی, پتھر اکٹھے ہونا شروع ہوئے, پتھروں کی اپنے آپ دیوار بنتی ہے اس کے آس پاس. دشمن مبہوت رہ گئے, منہ کھلے رہ گئے, دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیوار مکمل ہو گئی, ایک غسل خانہ بن گیا, بادل آیا, اس نے بارش برسانا شروع کر دی. علی کا حقیقی عاشق غسل کرنے کے بعد ان دشمنان حیدر قرار کو پکار کے کہتا ہے کہ میں علی کا فرمان سچ ثابت کرنے کے لیے تمہاری اجازت کا محتاج نہیں ہوں. مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے, میں خود صاحب کرامت ہوں, میں اس منزل پہ فائز ہوں. میرے محترم, آپ بھی بن سکتے ہیں, آپ بھی اس معرفت حقیقی کو اپنے اندر سما کر, آپ بھی حقیقی عاشق حسین بن کر, آپ بھی مقصد کربلا کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو صف میں شامل کر سکتے ہیں. آپ کا مقام کوئی تھوڑا ہے نہیں ہے. آخری جملہ چھٹے امام کا سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. دو دیکھیے امام فرماتے ہیں میرے دو رشتے ہیں علی سے. چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے, توجہ میری, میرے دو رشتے ہیں مولا علی سے. فرمایا ایک تو یہ کہ میں علی کا بیٹا ہوں, دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. آپ کے مقام
بہت بلند ہے, بڑی عظمت ہے آپ کی. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں. دیکھیں دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. امام نے فرمایا 2 رشتے ہیں, ایک میں علی کا بیٹا ہوں, دوسرا میں علی کا شیعہ ہوں. امام فرماتے ہیں میں علی کے بیٹے ہونے پہ اتنا ناز نہیں کرتا, میں قربان جو امام کے کلام پہ. فرمایا میں علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں کرتا جتنا مجھے علی کا شیعہ ہونے پہ ناز ہے, جتنا مجھے علی کا شیعہ ہونے پہ فخر ہے. اب ہم بھی اگر علی کے حقیقی شیعہ بن جائیں اور اس صف کے پیچھے کھڑے ہوں جس کی امامت چھٹے امام کرا رہے ہوں. اور میرے دوستو ذرا دیکھو, یہ کربلا کردار سازی کا نام ہے, کربلا کردار میں تبدیلی لانے کا نام ہے. جب چلا ہے نا قافلہ مدینے سے اور علی کی بیٹی یہی ہے اجازت لینے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے, حضرت عبداللہ نے کہا بی بی آپ کو اجازت ہے لیکن یہ 2 شہزادے بھی ساتھ لے جاؤ. اربان محرم ہے, بہت حساس دن ہے, بہت حساس دن ہے. کیوں؟ سوال کرو مجھ سے. اس لیے کہ آج جن شہزادوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے یہ وہ شہزادے ہیں جن پہ ماں نے گریہ نہیں کیا. اجرکم اللہ. جن بچوں پہ ماں نے ماتم نہیں کیا. شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو درس دے رہی ہے, درس وفا, کہ بیٹا کل کربلا کے میدان میں حسین کی اولاد سے پہلے جانا. کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیار کر رہی ہے, اپنے زانوں پہ لٹایا ہوا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کی پیشانی چوم رہی ہے. ایک یہ ماں بھی ہے جس نے اپنے خیمے میں دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی ہے اور محمد تمہیں پتہ ہے تم جعفر طیار کے بیٹے ہو, تمہارے دادا جنت میں پرواز کرتے ہیں, اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں. اور سنو تمہارے ننھیال بھی کوئی کام نہیں, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم فاتح خیبر کے نواسے ہو. بیٹا کل ایسی جنگ کرو نا کہ لوگوں کو جعفر طیار بھی یاد آ جائیں, حیدر کرار بھی یاد آ جائیں. یہ شہزادے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں اجازت لے کر دینا آپ کا کام ہے, جنگ میں میدان جنگ میں جا کر جوہر دکھانا ہمارا کام ہے. ادادارو روایات کے جملے ہیں کہ صبح عاشور یہ شہزادے ہے ماں نے بھیجا تیار کرا کے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ بی بی نے ان کو کپڑے تبدیل کرائے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی تیار کرا کے جس طرح قربانیاں تیار کی جاتی ہیں بھیجا, جاؤ اپنے ماموں کے پاس اجازت لو اور میدان کی طرف جاؤ. بچے آئے اجازت چاہیے. امام نے فرمایا بیٹا تمہارے بابا مدینے میں ہیں, ان کی اجازت بھی تو ضروری ہے. کہ جملے کہنے تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی بھیا حسین میری قربانیوں کو رد نہ کرنا. ان کے بابا نے خود ان کو بھیجا ہے ہمارے ساتھ, یہ عبداللہ کی طرف سے قربانیاں ہیں, قبول کر لیجیے. بس امام نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا دیا. کبھی ایک کو چومتے ہیں کبھی دوسرے کو چومتے ہیں, چومتے بھی ہیں گریہ بھی کرتے ہیں اور جملہ فرماتے ہیں بیٹا حق تو بھائیوں کا بنتا ہے کہ ماموں کا جنازہ اٹھائیں. آج رکم اللہ دادارو, آج رونے کا دن ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہ شہزادے ہیں جن پر ماں نے ماتم نہیں کیا, جن پر ماں نہیں رو سکی, ہم نے رونا ہے. کیا کہا کہ بیٹا بھانجوں
کا حق بنتا ہے ماموں کا جنازہ اٹھائیں، لیکن آپ جا رہے ہو، مجھے تمہارے لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ جاؤ میرے بیٹے، تمہیں اجازت ہے، جاؤ میدان کی طرف۔ اے شہزادے، روایات کے جملے ہیں، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ لشکر کو ہٹا کر نہر القمہ بھی نہ پہنچے۔ جب نہر القمہ پہ پہنچے نا، بڑا شہزادہ حضرت چھوٹے شہزادے حضرت محمد سے کہتا ہے، محمد خیال کرنا، پانی کو نہ دیکھنا، ماں نے روکا تھا۔ اجرکم اللہ دادر اجرکم اللہ، محمد پانی پہ نظر نہ کرنا، ماں نے آدھے وقت روکا تھا، اس لیے کہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، ہمارا بھیا الیاصغر پیاسا ہے۔ پانی پہ پہنچ چکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن پانی نہ پیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، یہ ہاشمی بچے ہیں، ہاشمی خون ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، تن بدن کی جنگ نہیں جیت سکو گے ان سے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حضراتارو، جب چاروں طرف سے حملہ ہوا نا، ایک راوی ہے روایت کرتا ہے کہ جب چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیرا تو ایسے لگتا تھا جیسے زینب کے شمس و قمر شامی بادلوں میں چھپ گئے۔ جیسے علی کی بیٹی کے شمس و قمر شام کے بادلوں میں چھپ گئے ہوں، بس چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ پہلے چھوٹا گنا زخموں سے دور ہوگا، بڑے نے کہا بھیا میں بھی آ رہا ہوں۔ دونوں شہزادے گھوڑوں سے گرے، آواز دی، ماموں ہماری مدد کو آؤ۔ چلے حسین، چلے عباس، آئے، آ کے فوجیوں پہ حملہ کیا، فوجیوں کو ہٹایا، آج شہزادوں کو اٹھایا، خیمے میں لائے۔ روایات کے جملے ہیں، جب بھی کوئی شہید کا جنازہ آتا تھا، علی کی بڑی بیٹی آگے آگے ہوتی تھی، باقی بیویاں پیچھے پیچھے، لیکن آج جب 2 شہزادوں کو لایا جا رہا ہے، باقی بیویاں ہیں، علی کی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا فضا جاؤ، میری بہن زینب کو بلا کے لے جاؤ۔ جناب فضا نے کیا دیکھا؟ شہزادی نے سجدہ شکر میں سر رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہیں پروردگار تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میری یہ قربانیاں قبول کر لینا۔ جناب فضا نے کہا بی بی آؤ، شہزادے آئے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا یا علی کی بیٹی چونک کے فرماتی ہیں فضا کیا زندہ آ گئے؟ فضا کیا میرے بیٹے زندہ واپس لوٹے؟ نہیں بیوی آپ آئے تو صحیح۔ بس جناب زینب کبریٰ آئی، کیا دیکھا کہ محمد شہید ہو چکے ہیں، آن میں ابھی روح باقی ہے۔ ماں کی مامتا تھی، گریہ نہیں کیا، لیکن آن کی طرف ایک مرتبہ دیکھا۔ جب دیکھا تو حضرت آن نے اپنے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں راضی تو ہے؟ اماں راضی تو ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہیں گریہ نہیں کیا۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام میں جب قیدیں رہا ہوئی اور پہلی مجلس پپا کی بیوی نے سارے شوہر دیے گئے، حالت کیا ہے؟ زوجہ کے سامنے شوہر کا سر پڑا ہے، ماں کے سامنے بیٹے کا سر پڑا ہے، بہن کے سامنے بھائی کا سر پڑا ہے، گریہ ہے، ماتم ہے، آہو پکار کی آواز بلند ہے۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ہر سر پر ماتم ہو رہا ہے، لیکن 2 چھوٹے بچوں کے سر ہیں جو ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں، جن پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ یہ شام کی عورتیں آئیں، آ کر سوال کیا، اے بی بی اتنا بتا دو کہ ان بچوں کی ماں زندہ ہے کہ مر گئی؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ماتم کر کے کہا، وہ شام کی عورتوں، ان بیٹوں کی ماں میں اجڑی زینب ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں زہرا کے لال پہ گریہ کروں یا ان بچوں پہ ماتم کروں؟ بس ایک روایت ہمیں بولنے کی ملتی ہے کہ جب بی بی واپس مدینے آئی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، حضرت عبداللہ کو سلام کیا، ایک حجرہ خالی نظر آیا۔ وہ کس کا حجرہ تھا؟ وہ محمد کا حجرہ تھا۔ جب خالی حجرے کو دیکھا
لله رب العالمين وسيرى الذين ظلموا يوم ينقلبون ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا اللہ